والصلاة والسلام على سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیارے اور محترم بھائیوں، آج کی ہم اس بابرکت اور با رونق اس محفل پاک میں حاضر ہیں، اور آج کی اس محفل کا خاص عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں، ہم محفلیں بہت سی مناتے ہیں، لیکن جو محفل میلاد کا رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ کسی اور محفل کا نہیں ہے. محفل نعت بھی ہوتی ہے. ایک ہوتی محفل نعت جو ہم عام طور پہ گھروں میں، بازاروں میں، مساجد میں سجاتے ہیں، اور ایک خاص محفل ہوتی ہے محفل میلاد. جو اس محفل کو مقام حاصل ہے وہ کسی اور محفل کو نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس محفل کے اندر خاص اس آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے. آپ کی آمد کا بیان ہوتا ہے، آپ کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ میلاد جو ہوتا ہے سب محفلوں سے آگے ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے. آپ بھی بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. محفل میلاد ہے. حضور کی آمد کے سلسلے میں پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے ایک نعت پاک ہے، اس کے چند اشعار پڑھ کے پھر میں اپنے بیان کو آگے لے چلتا ہوں. مل کے محبت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا بڑا سرور آئے گا. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور کی آمد کا بیان ہے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ پاتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. اور اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. اہل دل گیت یہ گاتے
جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہر راستے صاف بتاتے ہیں کہ، اور ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جو کہ ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جو کہ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ، اور مرحبا صلی علی کی ہے صدائیں ہر سو، مرحبا صلی علی کی ہے صدائیں ہر سو، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد منا رہے ہیں نا، مل کے بولے، یوم میلاد مناتے ہیں کہ پاتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم کو آثار ہے کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ بہت خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو ذکر رسول سے، ذکر محبوب سے تر رہتی ہے، خوش قسمت ہے وہ کان جن کے کانوں کے اندر، جن کے دماغوں کے اندر میرے محبوب کا ذکر پڑتا ہے۔ تعبیر الرؤیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جن کے اندر خوابوں کی تعبیریں بیان ہوتی ہیں، معبرین نے خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والے علماء نے یہ باتیں نقل فرمائی ہیں کہ جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور وہ بندہ ہو بے اولاد، کیا ہو؟ بے اولاد ہو، خواب میں محسوس کرے کہ ربیع الاول ہے، تو خواب میں ربیع الاول کو محسوس کرنے کی برکت سے
اللہ اس کو اولاد نورینہ عطا فرما دے گا۔ اگر وہ بندہ تنگ دست تھا، غریب تھا، لاچار تھا، وہ خواب دیکھے کہ میں ربیع الاول کا مہینہ پا رہا ہوں، خواب کے اندر فرماتے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، اس کے رزق میں برکتیں ہو جائیں گی، اس کو کشائش حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیمار تھا، کسی پریشانی میں مبتلا تھا، بیماری میں ڈوبا ہوا تھا، وہ دیکھے کہ ربیع الاول ہے، خواب میں یہ محسوس کرے کہ میں ربیع الاول کا مہینہ پا رہا ہوں، تو اللہ خواب کے اندر ربیع الاول کو محسوس کرنے کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو کسی کے ظلم میں پس رہا ہو، کسی کی چکی میں وہ پسا ہوا ہو، پریشان حال ہو، خواب میں دیکھے ربیع الاول ہے، اللہ اس کی برکت سے کیا کرے گا؟ ظالمین کے ظلم سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے، میں نے جب یہ دیکھا، یہ پڑھا، تو میں غور کرنے لگا کہ جو شخص خواب میں یہ دیکھے، جو شخص خواب میں دیکھے کہ ربیع الاول ہے، بیمار تھا شفا مل جاتی ہے، بے اولاد تھا اللہ اس کو اولاد دے دیتا ہے، وہ اگر تنگ دست تھا اللہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، تو جو جاگتے ہوئے پالے، جو بیداری میں پالے، اور پھر اس مہینے کا احترام کرے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر میرے آقا کا میلاد منائے، اس کو کتنی برکتیں حاصل ہوگی، اس کو کتنی برکتیں۔ ارے ذرا غور کرے، وہ مہینہ جس کو میرے آقا سے نسبت ہے، جس مہینے کے اندر میرے آقا کی ولادت ہوئی، اس مہینے کو خواب میں دیکھنے والے کو اللہ محروم نہیں کرتا، تو جو اس مہینے والا ہے، جو اس کو دیکھ لے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس مہینے کی نسبت سے مہینے کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ اللہ اس کی برکت سے پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ رزق میں برکتیں عطا کر دیتا ہے، اس کملے والے کا خود اتنا بڑا مقام ہوگا۔ کس نے کیا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں میلاد ہوتا ہے، جس جگہ پہ، جس گھر کے اندر، جس مکان کے اوپر میلاد کی محفل ہوتی ہے، وہاں پورا سال میلاد کی برکتیں موجود رہتی ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں بزرگوں کے ملفوظات میں ہے کہ حضور کا میلاد منانا یہ کیا ہے؟ مجرب تریاق ہے۔ کس کے لیے؟ قضاء حاجات کے لیے۔ جس کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، حضور کا میلاد منائے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ کیوں؟ کہ میلاد کے اندر ذکر کس کا ہوتا ہے؟ میلاد میں کسی عامی کا ذکر نہیں ہوتا، میلاد میں ذکر کسی عامی کا نہیں ہوتا، بلکہ سید العالمین کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ سید العالمین کا ہوتا ہے، رحمت للعالمین کا ہوتا ہے۔ تو جتنا ذکر بلند ہوگا وہاں رحمتیں اتنی، تو جتنا ذکر اعلیٰ ہوگا وہاں برکتیں اتنی اعلیٰ ہوں گی۔
تو جتنا ذکر بلند ہوگا اس محفل کی شان بھی اتنی بلند ہوگی. تو محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر رحمت للعالمین کا ہوتا ہے، خاتم النبیین کا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں حضور کی بات بھی رحمت ہے، حضور کی ذات بھی رحمت ہے. تو جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سنیے، بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. فرمایا اے ابو درداء لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آؤ آج عامر انصاری کے گھر جانا ہے. جی آقا. کریم آقا چل پڑے، آپ ساتھ ساتھ ہو لیے. ادھر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام دیکھے وہ کیا کر رہے تھے. حضور دعوت دی، جب حضور آپ تشریف لے جانے لگے نا، اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اپنے گھر کے اندر. کیا آج میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے. بولو نا کیا ہو رہی ہے؟ آج میرے گھر میں آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے. اب گھر کے اندر خاندان والے جمع ہیں. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو حضور کی جو باتیں بیان کر رہے ہیں، حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں. کرتے فرمانے لگے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ سوموار کا دن تھا. حضور کی ولادت کب ہوئی؟ پیر کے دن، سوموار کے دن. تو جب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے تھے، این اسی لمحے، این اسی گھڑی میرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دروازے پہ موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ آپ دروازے پہ موجود تھے. ادھر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو یہ بات بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا کی آمد پیر کے دن ہوئی. میرے آقا نے اپنا جو قدم رکھا آپ گھر میں رکھ دیا. کہاں رکھ دیا؟ آپ گھر میں رکھ دیا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، یہ سہانی گھڑی اس دن افضل ساعت پہ لاکھوں سلام. ادھر ذکر ہو رہا ہے آقا کی آمد کا، ادھر آقا تشریف بھی لے آئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو اپنی شان بیان کرتے ہوئے دیکھا، ملاحظہ فرمایا آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے منع نہیں کیا. فرمایا اے عامر تو یہاں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا تھا. ادھر ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت، اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. کیا کیا ہے؟ اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور سارے فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے منع نہیں کیا بلکہ بشارت سنائی. اے عامر تو میرا ذکر کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے، اپنے گھر والوں کو بیان کر رہا ہے کہ میری آمد ہوئی، میرا میلاد بیان کر رہا ہے. اللہ نے تیری رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد. تو معلوم ہوا جو محفل میلاد میں آتا ہے، جتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کی بخشش کا سامان کرتے رہتے ہیں. فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. اے عامر اللہ کے نورانی فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے. کتنی شان والا یہ کام ہے، کتنی عظمت والا یہ کام ہے. کیا کام؟ حضور کی آمد کا جشن منانا، حضور کی میلاد کے تذکرے کرنا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں میں نے یہ بات بیان کی کہ حضور کی میلاد منانے کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اولاد عطا کرتا ہے. میں نے کئی ایسے دیکھے خود اپنی آنکھوں سے جو میلاد کے رنگے ہوئے ہیں، جو میلاد کے رنگے ہوئے ہیں. اولاد نہیں تھی، گھر میں بچہ نہیں تھا، حضور کا میلاد منایا، اللہ نے رنگ لگا دیا. اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو، جس کا ہم بیٹا نہ ہو، وہ یہ نیت کر لے، یہ عزم کر لے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کا نام میں حضور کے نام پہ یا حضور کے صحابہ کے نام پہ رکھوں گا، اللہ اس کو بیٹا عطا فرما دے. یہ میں نے خود اپنے، میرے کئی ایسے دوست ہیں موجود ہیں، اولاد نہیں تھی، یہ نیت کی، اللہ نے ان کو رنگ لگا دیا. تو حضور کا میلاد کیا ہے؟ برکتوں کا باعث ہے. جہاں میلاد منانے والے کو اللہ اولاد دیتا ہے، اس سے شفائیں ملتی ہیں،
تنگ دستیں دور ہوتی ہیں، اس کی اور بھی بڑی برکتیں ہیں۔ علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث، زندگی کے اندر جاگتی آنکھوں سے 72 یا 74 مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ دیدار عطا کیا، جاگتی آنکھوں سے 72 یا 74 مرتبہ۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کہیں راستے میں جاتے، راستے میں قبرستان آتا تو وہاں بیٹھ کے یا ٹھہر کے تو اہل قبرستان کے لیے فاتحہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ قبرستان میں جائیں تو وہاں صلاۃ ثواب ضرور کیا کریں۔ علامہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو قبرستان میں جائے یا گزرے وہاں سے اور اہل قبرستان کے لیے فاتحہ خوانی نہ کرے، اس نے قبرستان والوں سے بے وفائی کی۔ کیا کی؟ ہم اہل سنت والے ہیں، محبت والے ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم بے وفا، ہم کیا ہیں؟ با وفا ہیں۔ تو جب بھی جہاں کسی جگہ جاؤ، قبرستان آئے تو کیا کرو؟ وہاں ٹھہر کے فاتحہ خوانی لازمی کیا کرو۔